عام اپنا لباس پہنے ہوئے اور جو ہے نا عام سے سوٹ کے کپڑے پہنے ہوئے اور صحیح. اپنی ٹوپیاں لیے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں نیزے تھے. تو عاصم بن عمرو جب داخل ہوئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ قالین بچھا ہوا ہے تو انہوں نے جو اپنا وہ تھا اسا جسے کہتے ہیں نیزہ، جی. تو نیزے کی جو انہوں نے نوک ہوتی ہے نا، انی کہتے تھے، ہوں. نیزے کی نوک کو نیچے کی جانب کر لیا اور اس کو قالین پر یعنی سہارا دے کے چلنے لگے. تو وہ قالین ظاہر اچھا. جگہ جگہ سے پھٹنے لگا. تو وہ جو سپہ سالار تھے وہ بڑے ناراض ہوئے، ان میں سے چند نے تلواریں نکالی تو یزگرد نے ہاتھ کے اشارے سے ان سے کہا کہ نہیں، ان کو چلنے دو. خیر وہ اچھا. اپنے اسی طریقے سے گئے. جب وہ یزگرد کے پاس پہنچے تو یزگرد نے اشارہ کیا کہ ادھر کرسی ہے، یہاں بیٹھ جاؤ. تو آپ نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے انہوں نے ایک چوکور جو حصہ ہے کارپیٹ کا وہ کاٹا اور وہاں زمین پہ بیٹھ گئے. ان کے سارے ساتھی بھی اچھا. وہیں زمین پہ بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ اچھا. نے وہ خط پڑھنا شروع کیا جس میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ بھائی تم اسلام قبول کر لو یا پھر ہمیں جزیہ دو. تو وہ تو یزگرد کو تو طاقت کا نشہ تھا، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں سے کہو کہ اگر ان کی شامت ہے تو وہ ایران پہ ضرور حملہ کریں، اور میں جو ہے نا اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس کا تفصیلی جواب دوں، اور بہتر یہی ہے کہ تمہیں بحفاظت سرحد کے پار چھوڑ دیے جائے اور تمہیں بھی مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے. اس کے بعد اس نے اچھا. ایک اپنے بندے کو اشارہ کیا کہ ایک مٹی کی ٹوکری لاؤ. تو وہ ٹوکری لائی گئی تو انہوں نے عاصم کے سر رکھ دی، عاصم کے سر پہ رکھوا دی اور کہا کہ لو یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. اچھا وہی سب کہ مٹی سر پہ رکھ کے میں نے بڑی ان کی بے عزتی کی ہے. تو عاصم مسکرائے تو انہیں عاصم نے مسکرا کر کہا کہ بہت شکریہ اس تحفے کا، لیکن تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم نے اپنی زمین جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دی. ہم ہماری زمین لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ. وہ تو سب کا چہرہ فاق ہو گیا. اچھا ایرانی بہت زیادہ توہم پرست ہوتے تھے تو وہ سب اچھا. نے کا سناٹا چھا گیا. خیر بہرحال اس کے بعد مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا. اب 30,000 مسلمان تھے، کچھ کہتے ہیں 40,000 تھے، اور 3 لاکھ ایرانی فوج تھی. اور وہاں اچھا. جناب علی جو سعد بن ابی وقاص تھے جو سپہ سالار تھے، وہ عین وقت پہ ایک بیماری کا شکار ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، وہاں جنگ ہو رہی تھی، جنگ کا میدان تھا، وہاں ایک پرانا سا مکان تھا، تو وہ پرانے مکان کے اوپر بیٹھ گئے اور وہ کاغذ کی گولیاں بنا بنا کے اس پہ جو ہے اپنی ہدایات لکھ لکھ کے وہ پھینک رہے تھے، اور حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے اس کو. خیر جناب اچھا. زبردست لڑائی اس لڑائی میں شکست ہوئی، اور رستم جو اس کا سپہ سالار تھا، اس کی دھوم تھی ساری دنیا میں، وہ مارا گیا اس لڑائی میں. اور ایرانی بڑا نقصان ہوا ایرانیوں کا، ان کے ہزاروں. اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی پھر پیش قدمی کی اور وہ دریائے جو ہے فرات کے پاس پہنچے، دریائے دجلہ کے قریب پہنچ کے وہ رک گئے. اس کے بعد ایک آخری شہر رہ گیا تھا ایران کا جس کو انہوں نے فتح کرنا تھا. تو وہ اس وقت دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، بہت طوفان آیا ہوا، بہت اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی تھیں. تو اچھا. سب نے یہ کہا کہ جی یہ تو دریا پار کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا دوسری طرف ایرانی کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنے ان کو گالیاں دے رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ تم اب دریا کیسے پار کرو گے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا نہیں، ہم دریا پار کریں گے اور اسی وقت کریں گے. تو انہوں نے اچھا. کہا کہ تمام اتنے گھڑ سوار ہیں نا وہ سب آگے آ جائیں. تو وہ گھڑ سوار جو تھے آ گئے. انہوں نے کہا کہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ اور سمندر اس میں دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دو. تو وہ جناب سب انہوں نے گھوڑے ڈالنے شروع کیا. وہ ظاہر ہے جب 1000 کے قریب گھوڑے ہوئے تو وہ جو موجیں اٹھ رہی تھیں نا وہ ایک ساتھ کم ہونی شروع ہو گئی. بیٹھ گئی. کے پیچھے اور گھوڑ سوار، تو وہ نتیجے طور پہ کوئی تقریباً 3-4 ہزار گھوڑ سوار جب آئے تو وہ دریا بالکل نارمل ہو گیا. نارمل. اور وہ تیرتے ہی حضرت علامہ اقبال نے اسی پہ کہا تھا نا کہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو جس کا آپ بیک گراؤنڈ یہ تھا تو واقعہ. وہ اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ وہ دیو آمدن کہتے ہوئے، یعنی دیو آ گئے، جن آ گئے کہتے ہوئے اچھا. وہ بھاگے. مسلمانوں نے حملہ کیا، ایک دن کے اندر انہوں نے وہ مدین جگہ تھی وہ فتح کر لیا اور پورے ایران پر مسلمانوں کا پرچم جو ہے وہ لہرانے لگا. تو ماشاء اللہ. جناب یہ میں نے چھوٹا سا واقعہ جو مجھے یاد آیا فوراً میں نے سنا یہ دیا. بہت بڑا مطلب مزہ آتا ہے سننے کا. یہ
اس طرح کے نہیں، مسلمان واقعات؟ ایسے ہی واقعات ہیں ساری بہادری سے. جس طرح میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے جو ظاہر فتوحات حاصل کی وہ ہوا میں تو نہیں کی نا. ایسے تو بالکل. نہیں کہ گھر بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا بھائی تم بس سرنڈر کر دو اور انہوں نے سرنڈر کر دیا. ہوں. مسلمانوں کو بڑی لڑنی پڑی، بڑی قربانیاں دینی پڑی، بڑی جدوجہد کرنی پڑی، لیکن مسلمانوں کی ایک ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی تائید بھی تھی، اللہ پہ مکمل اعتماد بھی تھا. ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، اگر شہید ہو گئے تب بھی ہم زندہ رہیں گے، ہم شہادت پائیں گے. ایکچولی اسلام میں جو شہادت کا جو وہ ہے نا ایک تاثر اور شہادت کا ایک خیال، وہ مسلمانوں کو بڑی تقویت دیتا ہے. دیکھیے دوسرے موت سے ڈرتے ہیں، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ کہتا ہے یہ شہادت ہے. لیکن یہ اور غلط کہتا ہے ٹریک کی کہ طرف بھی آج آپ کل یہ اللہ استعمال ہو رہا ہے. تعالیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں آپ. ایک یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لڑ رہے ہیں ایک نیک مقصد کے لیے. اب جیسا کہاں آج جب کل نہیں، جیسا آج کل دھماکے ہوتے ہیں تو وہ کچھ ایسا مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو دھماکے سے اڑا دو آپ کو جنت ملے گی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تو دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو بڑا کھل کر آنا چاہیے سامنے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جہاد اصل میں ہے کیا. دیکھیے جہاد میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں لہذا میں اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن جہاد میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاد امیر کے یعنی جو سربراہ مملکت ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ جہاد نہیں ہے. اگر جب تک کہ وہ اجازت نہیں دے گا نا آپ جہاد نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے اچھا. پہلی بات. اچھا دوسری یہ ہے کہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے جہاد بندوں کی فلاح و بہبود کی خاطر، ٹھیک ہے نا. نہ کہ اب مارنا. اس کے اندر جہاد اگر آپ یہ کہہ کے کر رہے ہیں کہ آپ معصوموں کو کسی بازار میں آپ نے بومب رکھ دیا، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، معصوم لوگ ہیں جو ویسی وہاں سے گزر رہے ہیں یا شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو مار کے آپ نے کیا کمال کیا؟ تو میں آپ رکھ رہے ہیں جو نمازی ہیں تو آپ تو اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں. بالکل. تو یہ تو جو مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے نا، یہ اس کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے. بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ساری دنیا کے مسلمان جو علماء کرام ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور انہیں یہ آگے بڑھ کر یہ کام اپنی ذمہ داری کی سمجھ کر نبھانا چاہیے. جنت کا لالچ دیتے ہیں نا اصل میں یہ کہ جنت ملے گی. نہیں لیکن جنت اگر آپ معصوم مار رہے ہیں تو وہ کون سی جنت ہے؟ قتل کرنا وہاں تو سے ملے گی. بالکل. یہ دھماکہ کرنے والا یہ کیوں نہیں سوچتا؟ ویسے بھی کسی انسان کا قتل آپ جو پہلے پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ کلام پاک پڑھ کے تو دیکھیں کہ آپ اپنے یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت آپ نے کھایا ہو یا اپنے بھائی کو قتل کیا ہو. بالکل. تو آپ کیا آپ کیسے آپ کو جنت ملے گی؟ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے سوچتے. یہ تو وہی میں نے کہا کہ یہ ہمارے علماء کرام کو ماشاءاللہ یہاں پاکستان میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بہت تعلیم یافتہ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں. میرا خیال ہے ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو اب یہ پوری ایک کیمپین چلانی چاہیے تاکہ اس سے جو اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، اس سے ہم بچیں. بالکل ایک شعور پیدا کریں قوم کے اندر. بالکل صرف بالکل. دیکھیں صرف ٹیکنالوجی آنے سے شعور پیدا نہیں ہوتا، نہیں وہ نہیں ایک یہ تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. قوموں میں تو شعور پیدا کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت تعلیم کرنی کی پڑتی ضرورت، ہے. اس کے آپ لیے یہ صحیح سوچیں بات ہے. بالکل ایک نئی سرے سے آپ ایک نئی قوم کو تشکیل دے رہے ہیں تو وہ آپ اس پہ کام تو سٹارٹ تو کریں. جی ہاں اور بالکل. بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جب ٹی وی پہ یہ خبر آ رہی ہوتی ہے نا کہ کسی جمعے کی مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ جمعے کا دن ہی مقرر کیا ہوتا ہے دھماکے کے لیے. آپ یہ نہیں سوچتے گھر کتنے متاثر ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ چلے گئے اللہ کے دیکھیے اصل پاس. میں ایک چیز نہیں سوچتے جو اگر ہم کبھی سنجیدگی سے اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں، ہم کسی کا گھر کسی کو کوئی فرضی ایک موب ہے وہ ہمارے پڑوس میں دور کسی کے گھر کو آگ لگا دے نا تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہماری طرف تو نہیں آ رہا نا، تو دور گھر جل رہا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہاں گھر کو بالکل. وہ موب کہ آگے جائیں کیا اس کی کرے. ہیلپ کریں، آپ ہیلپ کریں اسے نکالیں وہاں سے. نہیں آپ اپنا دفاع سوچ رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہم دیکھیے ایک زمانے میں ہم سوچتے تھے
مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ نئے نئے شروع ہوئے، ارے یہ تو صرف وہاں اوزون میں NWFP ہوتا تھا نا، جی جی نارتھ ویسٹ جی جی جی